کہ بھیڑے رونے نالوں چپ۔ الحمدللہ تعالی ہم اٹک والے پہلے بھی خوش نصیب تھے، لیکن رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہماری اس سرزمین پر ایک ایسی ماں موجود تھی کہ جس نے خادم حسین رضوی جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ ٹھنڈے بولے ہو، ایک ایسی ماں موجود تھی کہ جس نے خادم حسین رضوی جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اور پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کہاں کے ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ ہم اٹک کے ہیں۔ تو اب ہم اگر کسی کو تعارف میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اٹک کے ہیں، تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ جوڑا باوے خادم نہ گرائیں اس گرائیں نے ہو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اب اٹک نہیں رہا بلکہ اٹک شریف ہو چکا ہے، تعارف میں اٹک شریف ہو چکا ہے۔ اور بابا خادم نے وہ کام کیا جو کام حضور کے دور میں صحابہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اس بابے نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ خدائے رب العزت کی عظمت و جلال کی قسم نوجوان نسل کو ایک ایسی راہ کا مسافر بنا دیا کہ جو راہ نہ تو امریکہ جاتی ہے، نہ یو کے جاتی ہے، نہ برطانیہ جاتی ہے، نہ لندن جاتی ہے۔ جو شخص اس راہ کا مسافر بن جاتا ہے وہ راہ سیدھا مدینہ المصطفیٰ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ تعالی اس اٹک میں خوش نصیب آپ میرے والے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے محلے کا نام رضوی نگر رکھا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمیں یہ نعرہ خادم رضوی نے اپنے نام سے یا اپنے زبان سے نہیں دیا، بلکہ علماء بیٹھے ہیں، علماء کو اپنا سبق سناؤں گا، طلباء حضرات سے تکرار کروں گا، اور آپ احباب کو جس طرح آپ سنیں گے میں اس طرح سنا کر چلا جاؤں گا۔ یہ اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ نے سننا کیسا ہے، اور یہ مجھ پہ ہے کہ میں نے آپ کو سنانا کیسا ہے۔ بابا جان نے جو حدیث جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگوایا ہے نا جی، مشکات شریف حدیث شریف کی مستند کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مشکات کے اندر یہ نعرہ موجود ہے، اور یہ نعرہ کسی صحابی نے حضور سے چھپ کر نہیں لگایا بلکہ حضور کی موجودگی میں لگایا ہے۔ اور یہ نعرہ جس صحابی نے لگایا اس نے نہ تو ایک مرتبہ لبیک کہا نہ دو مرتبہ لبیک کہا، حضور کی موجودگی میں اس صحابی نے مشکات شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 3 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کہا ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ قرآن سے ثابت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں کہ جب نص قطعی وارد ہو جائے تو اس کے مقابلے میں اگر حدیث آ رہی ہو تو حضرت ہم حدیث کو چھوڑ کر نص قطعی پر عمل کرتے ہیں۔ بولیے، نص قطعی کہتے ہیں قرآن کو، قرآن کے مقابلے میں اگر حضور کا فرمان آ جائے تو ہم حضور کے فرمان کو چھوڑ کر رب کے قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ رب قرآن میں کہتا ہے کہ سونیا تیرے بعد میں نے کسی اور کو نبی بنا کر بھیجنا۔ خاموش بیٹھے ہیں۔ تیسری دلیل سنیں جو ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہے، سورہ یاسین، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہاری زبانیں تالا لگ جائے گا، اللہ مہر لگا دے گا، نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر اللہ مہر لگا دے گا، وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہاتھوں کے ساتھ کلام کریں گے اور تمہارے ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے۔ خدائے رب العزت کی عظمت و جلال کی قسم خوش نصیب ہیں ہم لبیک یا رسول اللہ کہنے والے۔ جب اللہ حشر میں پوچھے گا نا کہ فلاں بن فلاں کھڑا ہو بتا دنیا میں کیا کر کر آیا ہے، تو پہلے ہمارا ہاتھ کھڑے ہو کر کہے گا باری تعالیٰ میں اس بندے کی گواہی دیتا ہوں یہ جب بھی بلند ہوتا ہوا میں کبھی تیرے محبوب کی غلامی کا نعرہ لگاتا، کبھی تیرے محبوب کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا کرتا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا وجدان ہے، مائک ساؤنڈ والا بھائی، آپ نے لبیک کا نعرہ نہیں لگانا۔ جو زندہ جاگ کر بیٹھا ہے، جس کا ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور لبیک کا معنی سنتے چلے جائیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ فقیر دنیا میں بھی آپ کی غلامی کے لیے حاضر، قبر میں بھی آپ کی غلامی کے لیے حاضر، اور یا رسول اللہ حشر میں بھی فقیر آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہے۔ جو یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر رکھ کر بیٹھا ہے کہ میں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی حضور کے غلامی کے لیے حاضر ہوں، دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا، لبیک کی صدا لگائے گا بغیر ساؤنڈ کے، لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت. کوئی ایسا بندہ جس نے بابا جی خادم رضوی کی تقریر نہ سنی ہو؟ کوئی ایسا بیٹھا تو نہیں ہے؟ میں نے 2017 سے لے کر بابا جی کے وصال کے آخری جو بیان آپ نے فیض آباد دیا تھا تب تک میں نے 4 سال بابا جی کی صحبت میں وقت گزارا ہے. اور میں جب درس نظامی کرنے کے لیے 2013 میں حضرت اپنے گھر سے نکلا تو میں نے پہلی کتاب جس شخصیت کی پڑھی اس شخصیت کا نام خادم حسین رضوی ہے. الحمدللہ فقیر کو یہ فخر حاصل ہے. اور بابا جی اپنے ایک بیان میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ شیرو تیسری دفعہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اس طرح آئے نا زندہ باد کی صدا کہ اس کا درد فقط اس پاکستان میں ختم نبوت کے غداروں کو نہیں ہوتا بلکہ اس کا درد انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے. آپ کی اس تیسری دفعہ زندہ باد کا نعرے کی صدا فرانس کے گستاخوں تک پہنچنی چاہیے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے تاجدار ختم نبوت. میرا گلا آپ سب سے زیادہ خراب ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت کا آواز مائک میں سب سے زیادہ نکلتا ہے میں آپ کو مائک کے بغیر نعرہ لگاتا ہوں آپ نے جواب دینا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شیر و زور لو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اجازت ہو حاضری شروع کریے جناب. نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ عنادل الکیان. الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرا. اللہ کہتا ہے کہ محبوب ہم نے فقط تیری ذات کی خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. یہاں بیٹھ کر حضور پر درود تو بھیج سکتے ہیں نا. جو اس نظریے سے بیٹھا ہے اس عقیدے سے بیٹھا ہے کہ جو امام احمد رضا ہمیں عقیدہ دے کر گیا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اس فکر سے پڑھیے گا کہ حضور جانے جانا اپنے روضہ انور کے اندر بیٹھ کر hمارے سلام کو سن رہے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا